وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین. سو کیا اچھا ہوتا کہ ہم کو دنیا میں پھر واپس جانا ملتا تو ہم ایمان لے آتے. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین. بے شک اس واقعے میں ایک بڑی عبرت ہے اور ان میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور بے شک آپ کا رب بڑا زبردست رحمت والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم. پارہ 19واں سورۃ الشعراء کی آیات مبارکیں 102 103 اور 104. 3 آیات مبارکہ پڑھی گئی ہیں اور ان کا ترجمہ کیا گیا ہے. جیسا کہ ہمارا گزشتہ آیات میں ذکر ہوا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل کی گئی تھی اور پھر کفار کا مکالمہ بیان کیا گیا کہ جب وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو آپس میں جھگڑا کریں گے کہ ہم سری گمراہی میں تھے کہ کاش ہم ان بڑوں کی باتیں نہ مانتے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی. نہ تو کوئی آج ہمارا سفارش کرنے والا ہے، نہ کوئی ہمارا مخلص دوست ہے. تو پھر وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا کی طرف لوٹا دیا جائے تو ہم پکے ایماندار بن جائیں گے. جیسا کہ یہ آیات شروع میں پڑھی گئی فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. کہ سو کیا اچھا ہوتا کہ ہم کو دنیا میں واپس بھیجا جاتا تاکہ ہم ایمان والے بن جاتے. لیکن وہاں کا پچھتاوا کام نہیں آئے گا. پچھتاوا اس دنیا کا کام آئے گا. توبہ اس دنیا میں قبول ہوگی. رونا دھونا اس دنیا میں کام آئے گا. اس طرح سورۃ الانعام میں 7ویں پارے میں بھی حق تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ رُدُّوا الْعَادَ سے لے کر وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ کہ اگر یہ لوگ پھر واپس بھی دنیا میں بھیج دیے جائیں، اگر دنیا میں واپس لوٹا دیا جائیں وَلَوْ رُدُّوا الْعَادَ وَلَمَّا لَهُ أَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ کہ اگر یہ لوگ پھر بھی دنیا میں بھیج دیے جائیں تب بھی یہ وہی کام کریں گے کہ جس سے ان کو منع کیا گیا تھا. یعنی کہ اگر ان کو واپس بھی بھیج دے پھر یہ اسی کفر پر ڈٹے رہیں گے، اسی مخالفت پر ڈٹے رہیں گے، اور یقیناً یہ بالکل جھوٹے ہیں. غرض کفار جہنم میں کبھی تو یہ جو جہنم میں کفار جائیں گے، مشرکین جائیں گے، کبھی تو قسمیں کھا کھا کر اپنی گمراہی پر افسوس کریں گے، قسمیں اٹھائیں گے. کبھی
ان شیاطین یا بڑے مجرموں کو برا بھلا کہیں گے کہ جنہوں نے ہمیں بہکایا. کبھی چھوٹے گناہ گاروں کو انبیاء، ملائکہ اور صالحین کی شفاعت سے نجات پاتے دیکھ کر یہ آرزو کریں گے کہ ہمارا بھی کوئی ایسا مخلص دوست ہوتا. یعنی کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے، جس کے دل میں رتی بھر بھی ایمان ہوگا، خالص ایمان، منافقانہ نہیں، مخلصانہ ایمان، اگر وہ گناہ گار ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو نیک لوگوں کی سفارش سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کو ضرور ایک نہ ایک دن جہنم سے نکالیں گے. اور جب وہ جہنم سے نکالے جائیں گے تو وہ کفار ان کو دیکھ کر پھر تمنا کریں گے کہ کاش ہم نے انبیاء کی بات مان لینی ہوتی، تو آج ہماری بھی کوئی سفارش کرتا اور ہمیں بھی جہنم سے نجات مل جاتی. لیکن آج تو ہمارا نہ کوئی مخلص دوست ہے، نہ کوئی سفارش کرنے والا. یعنی فما لنا من شافعین، کہ سو نہ کوئی ہمارا سفارش ہے، ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی ہمارا مخلص دوست ہے. صدیق دوست کو کہتے ہیں، حمیم مخلص. تو جو ہماری شفاعت کرے، سفارش کرے، کفار مشرکین کی اس بے سود تمنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کو انہی آیات پر پورا کیا گیا ہے، جن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کو پورا کیا گیا تھا. یعنی ان فی ذالک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. یعنی اس واقعے میں بھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، جو دلیلیں انہیں دی ان پر توحید کی وضاحت کی. طالبان حق کے لیے ایک عبرت اور نشانی ہے کہ جن پہ غور کر کے توحید کا اعتقاد کریں، خدا کی یکتائی پر ایمان لے آئیں. لیکن پھر بھی ان مشرکین مکہ میں اکثر لوگ ایمان سے رکے ہوئے ہیں. بے شک آپ کا رب بڑا زبردست ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. وَإِنَّ مَنَا بے شک رب کا، آپ کا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بڑا زبردست بھی ہے اور رحمت والا بھی ہے. اس کی رحمت بہانے مانگتی ہے. تم اس کے در پر آؤ تو صحیح، اپنے گناہوں سے معافی تو طلب کرو، اس شرک کی نجاست سے اپنے آپ کو پاک تو کر لو، تو اس کی رحمت کو دیکھو کیسے جوش میں آتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم سے نکل جانے کے بعد اس پر جو عذاب آیا اس کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے. جس طرح دوسری قوموں کا ذکر ہے نا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اللہ نے اس کو طوفان کے ساتھ نیست و نابود کیا. حود علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر ہے. حضرت لوط علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان کی قوم کے عذاب کا بھی ذکر ہے. لیکن قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی تو اس کے بعد اس کی قوم پر کس طرح عذاب آیا یا ان کی کیا حالت ہوئی، اس کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں نہیں ملتا ہے. لیکن سورۃ توبہ میں اور سورۃ حج میں یہ تصریح موجود ہے کہ اس قوم کا شمار مہذب قوموں میں کیا گیا. مہذب قوم اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی عذاب دیا ہو، تو اس کو مہذب قوم کہتے ہیں. الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ نافرمان قوم بھی دنیا سے مٹ گئی، اور ایسی مٹی کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا. تو مشرکین عرب، بالخصوص کفار مکہ، جو دعویٰ تو ملت ابراہیمی کا کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار. اصل حنفی ہم ہیں. ابو یعنی حنفی سے مراد وہاں یہ لیں گے، یہ حنفی نہیں لیں گے کہ جیسے آج ہمارے چار مسائل ہے کہ ہم اپنے اس سے حنفی سے مراد یہ لیں گے کہ وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کرتے ہیں. حنیفہ، دین حنیفہ، تو دین حنیفہ سے مراد کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت، کہ جس میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو، یعنی کہ جو موحد ہو، جو توحید پرست ہو. تو مشرکین عرب یہ دعویٰ کرتے تھے اور ساتھ شرک میں بھی مبتلا تھے. شرک بھی کرتے تھے،
خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، یعنی کہ بیت اللہ کو انہوں نے کیا بنا دیا تھا؟ بت کدہ بنا دیا تھا۔ تو ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے خبردار کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شرک کے دشمن تھے، دعوت توحید کے علمبردار تھے، اور جو دین وہ لے کر آئے وہ یہی خالص اسلام تھا، جسے اب نبی عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، اور یہ کام اب آپ کی امت کو سونپا گیا جس سے تم برسر پیکار ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اب تیسرا قصہ جو آگے آئے گا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہمارا اب آئندہ در جو ہے اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ متعلقہ آیات کی تلاوت ہوگی اور اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم کو ان اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائیں کہ جو اللہ تعالیٰ جن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ یا اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان نیک عمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ان نیک عمال کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمان جن و انس ہوں، مرد و عورتیں ہوں، سب کو عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔